رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، بڑی مبارک رات شب معراج، سبحان اللہ، یہ وہ رات ہے جس رات وہ عظیم واقعہ پیش آیا کہ جب بھی عاشقان رسول اسے سنتے ہیں ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں و معنائے اول آخر، ہے دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اس عظیم واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ قبلہ مفتی قاسم اتاری صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم نے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعہ معراج کو سمجھنا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ آج آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن معراج کے بارے میں کیا فرماتا ہے، احادیث ہماری رہنمائی کیا کرتی ہیں، اس معراج میں حکمتیں کیا تھیں، آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا مشاہدات کیے، اور یہ معراج کی رات، یہ واقعہ معراج ہم سب کو کیا میسج دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ کوشش کیجئے گا کہ یہ پروگرام آخر تک آپ نے دیکھنا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ حضور، بڑی مبارک رات۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ واقعہ معراج سے مسلمان کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کا تعلق چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ سرکار کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی انداز میں، تو مسلمان کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ کسی دوسری زبان کے اندر بھی نعت پڑھی جائے، ہمیں اتنا پتا ہو کہ یہ نعت ہے، اب ہمیں اس کا معنی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ جھوم رہے ہوتے ہیں، اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال قصیدہ بردہ شریف ہے۔ قصیدہ بردہ جب پڑھا جاتا ہے تو اب مثال کے طور پہ ہمارے خطے کے لوگوں کو تو اس کی عربی سمجھ نہیں آتی، لیکن اب عوام کو دیکھتے ہیں کہ جب پڑھا جاتا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ اب یہ جتنے اشعار پڑھے ہیں اس میں موسٹلی جو ہے وہ عوام کو اس کا معنی پتہ نہیں چلے گا، سوائے کہ حبیب کا لفظ پتہ چل جائے یا شفاعت کا لفظ پتہ چل جائے، لیکن چونکہ یہ پتہ ہے کہ یہ ہے سب سرکار کے بارے میں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے، تو مسلمان کا جو دل ہے اس میں جو ایمان ہے، ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور دل ہی میں محبت ہوتی ہے، اور ایمان محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایمان محبت کے بغیر نہیں ہوتا، محبت ایمان کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو چونکہ دل میں ایمان ہوتا ہے اور وہ ایمان محبت ہے، تو جب محبت دل میں ہے تو اب محبت سے متعلقہ کوئی بھی چیز سامنے آئے گی تو فوری طور پہ دل اس کے بارے میں ایک خوشی کے تاثرات کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک ملک میں غالباً رشین جو ہے وہ اسٹیٹس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ مبارک تھا، اور اسے وہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے، اور اس کا جو استقبال ہو رہا تھا، تو وہاں پر کیا کوئی 1 2 10 20 50 100 1000 مسلمان تھے، لاکھوں مسلمان، جو روڈوں کے اوپر دونوں طرف مسلمانوں کا حال تھا، اور جو ان کا جذبہ اور ولولہ تھا، اور جو ان کے چہروں سے محبت ظاہر ہو رہی تھی، اور جو عشق ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسا تھا۔ حالانکہ وہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس پیالے کو چھوا اور جس کو اپنے لبہائے مبارکہ لگائے اور جس سے آپ نے پانی نوش فرمایا، تو بس وہ جو نسبت اور تعلق ہے، اور وہ جو تعلق لمس ہے، اس کی وجہ سے لوگ ایسے دیوانے اور ایسے بے قرار تھے، اور ان کے یوں کہہ لے کہ دل کھچے جا رہے تھے، آنکھیں تو اشکبار تھیں۔ تو یہ والا معاملہ اسی طرح دنیا بھر میں جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہوتے ہیں، تو آپ وہاں لوگوں کی کیفیت دیکھیں۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین لگنے کی جگہ ہے، لیکن اس مدینے کی طرف دل کیسے کھنچتے ہیں۔
وے خنک شہرے کے آنجا دل برست، واہ واہ، کیا ٹھنڈا کیا خوبصورت شہر ہے کہ جہاں دلبر رہتا ہے، جہاں سرکار رہتے ہیں۔ تو اصل الاصول جو اس کے پیچھے وجہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، اور چونکہ معراج جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں بھی جو اعلیٰ درجے کے فضائل ہیں یہ ان میں داخل ہے، واہ، جس میں دیدار خداوندی ہے، جس میں عرش پہ جانا ہے، جس میں آسمانوں کی سیر کرنا ہے، جس میں نبیوں سے ملاقات کرنی ہے، جس میں جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، نماز کا تحفہ لے کے آنا ہے، انبیاء علیہ السلام سے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جن محیر العقول چیزوں پر مشتمل ہے، اور جو اس کے اندر بیان کیا گیا، اور پھر خود قرآن نے جس خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا، تو یہ چونکہ سرکار کی شان میں ایک اعلیٰ درجے کی شان ہے، تو لہذا اس کے ساتھ پھر اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کا تعلق اور محبت ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جس کے دل میں عشق رسول ہے وہ جب بھی معراج مصطفیٰ کی بات کرتا ہے اس کا دل خوشی سے جھومتا ہے، اور نبی پاک کو یہ اتنا بڑا انعام عطا کیا گیا، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے ہم بات یوں کریں گے کہ سٹارٹ اس طرح لیتے ہیں معراج کے واقعے کی کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ معراج کے بارے میں اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں، معراج کے حوالے سے ایک تو بنیادی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ معراج جو ہے یہ معجزات قسم ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کچھ ایسے خصوصی فضائل عطا فرماتا ہے کہ جو عام عقل انسانی میں آتے نہیں، اور عموماً ویسا ہوتا نہیں۔ جیسے عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے اندر کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، وہاں سے آسمانوں پہ چلا جائے، ایسا عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اس میں وہ معجزے کا مفہوم ہے، تو بیسیکلی تو اس کا تعلق ہے معجزے کے ساتھ۔ معجزات اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، اور ان معجزات کے ذریعے ان کے فرق مراتب کا پتہ چلتا ہے کہ کس نبی کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے اس حوالے سے واقعات موجود ہیں، تو اب اسی ضمن میں یہ معراج کے معجزے کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اب اس کے پیچھے ایک تو جو کانسیپٹ ہے وہ معجزے کا چلتا ہے، ایک یہ ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام کو جو یہ معراج کروائی گئی اور قرآن میں اس کو بیان کیا گیا، خود اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ پیش آیا ہے 11 سنے نبوت میں، یعنی اعلان نبوت کے 11ویں سال، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد، اور اس سے چند دن پہلے ہی ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ تو اب بیسیکلی یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو مکہ مکرمہ میں آپ تبلیغ فرماتے تھے، اسلام کی اور توحید کی دعوت دیتے تھے، تو کفار کی طرف سے جو ریاکشن تھا وہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ بہت شدید تھا، مسلسل ایذا، مسلسل تکلیف پہنچانا، اور پھر اس میں جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب کا واقعہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے پیغام توحید دینے کی کوشش کی، اور وہاں جو سلوک ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو پیدر پہ سانحات تھے، شیب ابی طالب کا واقعہ بھی تھا، طائف کا واقعہ بھی تھا، یہاں پر جو حمایتی تھے ان کا بھی دنیا سے چلا جانا موجود تھا، تو اس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کو صدمہ تھا، آپ کو تکلیف تھی۔ اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، عام الحزن جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ عام الحزن جو غم کا سال تھا۔ تو اب یہ سارے کے سارے واقعات پیچھے موجود تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جیسے آپ مخلوق کے محبوب ہیں ایسے خالق کے محبوب، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جیسے مخلوق جو ہے وہ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، اسی طرح خالق نے بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ تو یہ ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، کہ وہ ایسے پیارے ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ تو اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حبیب خلق بھی ہیں، حبیب خالق بھی ہیں، اور خود نبی پاک علیہ السلام کا یہ لقب ہے الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، جو آپ نے خود بیان فرمایا کہ سن لو میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا کہ فخر ممنوع ہے۔ تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، تو اب محب اور محبوب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جو ان کے باہم تعلق ہوتا ہے، اس میں محبوب کے دل کو خوش کرنا، اس کے دل کے رنج کو دور کرنا، اسے کوئی صدمہ پہنچے تو اس کا ازالہ کرنا، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی صورت میں ان سابقہ تمام صدمات کا ازالہ کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی جو جائز جو آپ کی خواہشات تھی ان کی تکمیل کے اندر کیا کیا کہ ہمارے سامنے قرآن پاک کے اندر
تحویل قبلہ کا واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز کے دوران جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی وہی آتی ہے ابھی وہی آتی ہے، قبلے کو تبدیل کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حالت نماز کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب تیرے چہرے کا آسمانوں کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم تمہیں پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جس پہ تم راضی ہو. اور پھر ساتھ ہی فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب ابھی نماز کے اندر ہی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دل کی تمنائیں اور آرزوئیں تھیں ان کی یوں تکمیل کی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ تمنا کرتے ہیں، آپ خواہش کرتے ہیں، خدا اس کو پورا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا معاملہ یہ تھا. اب جہاں پر پیچھے اتنے واقعات ہو چکے ہوں، طائف کا جو اندوہناک واقعہ ہے وہ ہو چکا، یہاں پر صدمات پہنچ چکے اور پھر کفار مکہ کا مسلسل رویہ سامنے تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دکھانے کے لیے کہ اے حبیب ان لوگوں کے یہ معاملات جو کچھ سالوں پر مشتمل ہیں، آپ ان کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ رب نے آپ کو عطا کیا کیا ہے، مخلوق کی نظر میں اس وقت آپ کیا ہیں اس کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ خالق کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ کیا ہے. تو وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کے پیچھے بھی یہی معاملہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے اس پر طعن و تشنیع کی اور اعتراضات کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب ایک بیٹے کے دنیا سے جانے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں عطا کتنا کر دیا ہے. تمہیں کثرت سے عطا کیا، تمہیں حوض کوثر عطا کیا، تمہیں خیر کثیر عطا کی، تمہیں جنت کی نہر کوثر عطا کی، تمہیں قرآن جیسی خیر کثیر عطا فرمائی، تمہیں وحی جیسی شے عطا فرمائی. تمہارے نام کی نسبت رکھنے والے قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے اور لوگ ان کا ادب کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے آپ کی نسبت کے صدقے. تو اے حبیب ان کافروں کے اعتراضات نہ دیکھیں، وہ جو خدا نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ جو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کی شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ جو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کے منصب پر فائز کیا ہے، وہ جو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کے اوصاف عطا فرمائے ہیں. تو رب کی عطائیں دیکھیں، ان لوگوں کی ان حرکتوں پہ نظر نہ کریں. تو یہ جو پیچھے کا سارا واقعات تھے، ان واقعات کا جو صدمہ ہے وہ دل سے دھونے کے لیے اور وہ جو اس کا غبار دل پہ تھا اسے صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے چند گھڑیوں کے اندر پھر جو معراج کا معجزہ کروایا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین کے لیے تھا. یہ بیسیکلی اصل اس کا بیک گراؤنڈ بنتا ہے. ایک اس کی جہت معجزے کی ہے اور ایک اس کے پیچھے جو پورے واقعات کا تسلسل ہے وہ یہ والا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی خاطر کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محمد ساری مخلوق تو میری رضا چاہتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. یہ وہ والا سارے کا سارا ایک سین ہے، یہ وہ والا سارا منظر ہے، پورا سینیریو ہے کہ جس میں یہ معراج کروائی گئی. اب اس میں قرآن میں جہاں پر ذکر ہے ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کمال کا ایک تسلسل بتایا. شاید ناظرین بہت بار معراج کا واقعہ سنا ہوگا مگر اس انداز میں کہ ریزن کیا تھا، حکمتیں اور بھی ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے، لیکن نبی پاک کے دل میں گویا خوشی داخل کرنے کے لیے، غم کو تسکین میں بدلنے کے لیے یہ عظیم الشان سفر ہوا. تو ذکر قرآن میں اس واقعے کا ذکر کہاں موجود ہے؟ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ 3 جگہ پہ ہے. ایک جگہ پر تو ایک ہی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے اور وہ اختصار کے ساتھ ہے. وہ فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، کہ اے حبیب ہم نے یہ جو آپ کو مشاہدہ کروایا ہے اس کے کروانے کا مقصد لوگوں کی آزمائش تھی کہ اس طرح کے ایک محیر العقول واقعے کے بعد، ایک انتہائی حیرت انگیز واقعے کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، کفار اس کے اندر کیسا ریاکشن دکھاتے ہیں اور جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں خود وہ کتنا ثابت قدم رہتے ہیں. تو فتنۃ للناس یہ لوگوں کا امتحان تھا، لوگوں کی آزمائش تھی. یہاں پر جو یا کا لفظ ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے
کہ یہاں پر اس سے مراد معراج کے مشاہدات ہیں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جو اسے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا اس معنی میں کہ اس کے الفاظ جو ہے وہ معراج کے ہونے پر بہت واضح طور پہ دلالت کرتے ہیں، تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اور اسراء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیت کے اندر اسراء کا لفظ ہے، رات کے حصے میں سیر کروانے کا معنی ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ تو وہاں پر جو آیت مبارکہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ معراج کے بارے میں وہ نص قطعی ہے، وہ واضح مفہوم والی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ پاک ہے وہ خدا ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر عجز سے، ہر کوتاہی سے، ہر قسم کی عدم قدرت سے، عدم استطاعت سے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ خاص نشانیاں دکھائیں۔ مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، وہ مسجد اقصیٰ کی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کو بیان کرتی ہے، اور مسجد اقصیٰ سے جو آگے کی بات ہے اسے اشارتاً بیان کرتی ہے لنریہ من آیاتنا، کیونکہ سیر کا یہ جو حصہ ہے یہ تو ایک نارمل ہے کہ یہاں سے وہاں گئے اور درمیان میں چند ایک چیزیں ہوئیں، لیکن وہ جو لفظ لنریہ من آیاتنا ہے وہ اس کو مزید وسیع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ، اگرچہ درمیان میں چند مشاہدات وہ موجود ہیں، لیکن جو مشاہدات اس کے بعد کے ہیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر کہا جائے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو ایک تو معراج کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے، دوسرا سورہ نجم کے اندر اس کے بارے میں تواتر اور تسلسل کے ساتھ آیات مبارکہ ہیں، اور وہ کثیر آیات ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو یہ وہ آیات کا تسلسل ہے کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک مسلسل معراج درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا ہے، اس کے مقامات درجہ بدرجہ بڑھتے جاتے ہیں، اس کے مشاہدات کا بیان ہے، اس میں سیر کہاں تک ہوئی، اس کے اندر کیا دیکھا گیا، رب نے کیسی وحی کی، اس وحی کے وقت کا منظر کیا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو یہ سورہ نجم کی آیات ہیں کہ جن کے اندر معراج کے واقعے کو پھر مزید تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آیات قرآن کس پیارے انداز میں مفتی صاحب نے بیان کی، گویا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس کی مہک عاشقان رسول جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ معراج کے سفر کو سبحان اللہ رب نے کس پیارے انداز میں قرآن میں بیان کیا۔ اس کو اور مزید آپ مفتی صاحب سے سمجھیں گے۔ معجزے کا آپ نے ذکر تو کیا، لیکن کیا معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے یا عام لوگوں کے ساتھ بھی معجزات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، معجزے کا جو لفظ ہے نا وہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ اگر کسی اور سے بھی کوئی ایسی شے ظاہر ہو کہ جو عام طور پہ عقل انسانی میں نہیں آتی اور عموماً ویسا نہیں ہوتا، تو وہ افراد کے اعتبار سے اس کے لیے لفظ جدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اگر ایسے ہاتھ کرے اور اس کے ہاتھ میں فوراً کوئی پھل آ جائے، کوئی بے موسم کا پھل آ جائے، یا غیب سے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، اب اگر یہ کرنے والا اگر تو کوئی صالحین اور اولیاء کرام میں سے ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نیک آدمی ہے تو اس کو معونت، یعنی یہ خدا کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، اسے مدد کہا جاتا ہے۔ اگر بالفرض کوئی فاسق فاجر یا کافر کوئی ایسا تماشا دکھا دے تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر نبی کے حوالے سے بھی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ اس کے اعلان نبوت سے پہلے ایسا واقعہ ہو، دوسرا ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد ایسا واقعہ ہو۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے، ارہاس۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کے ہم بچپن کے واقعات سنتے ہیں کہ بادل آپ پہ سایہ کرتے تھے، یا بچپن کے اندر بھی آپ کے قلب اطہر کو چیرا گیا، شرح صدر ہوا،
اور اس میں جو ہے وہ علوم اور حکمت رکھی گئی۔ تو یہ جو واقعات جو اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں انہیں ارہاس کہتے ہیں، اور جو اعلان نبوت کے بعد کے ہوتے ہیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ جو ہے یہ لفظ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص ہے، اور ہر نبی کو ہی معجزہ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی۔ مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات مختلف ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر بھی دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کی اپنی فہرست ہے۔ وہ قرآن مجید میں نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ تو اب وہاں پر انہوں نے اپنے معجزات کا بیان کر دیا کہ میں مٹی سے ایک صورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ بن جاتی ہے، میں اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، میں کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، میں تمہارے گھروں میں جو تم کھا کے آتے ہو اور جو رکھ کے آتے ہو میں دونوں تمہیں بتا سکتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چھپا کے آئے ہو۔ تو اب یہ معجزات یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات وہ اپنے ہیں، اس میں ید بیضا ہے کہ آپ کا دست مبارک روشن ہو جاتا تھا کہ جیسے سورج روشن ہوتا ہے، یا آپ کا عصا مبارک تھا کہ آپ اس کے ساتھ بہت سارے کام بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ نے فرعون کے سامنے جب اس کو رکھا تھا اژدہا بن گیا تھا، جادوگروں کے سامنے رکھا تھا اژدہا بن کے ان کے سارے سانپ کھا گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزات عطا کیے گئے۔ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ ان کے لیے پرندے مسخر تھے، پہاڑ مسخر تھے، کہ جب وہ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے، نہروں کی روانی رک جاتی تھی، اور پرندوں کی وہ بولیاں سمجھتے تھے، پرندے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، تو وہ لوہے کو ایسے موڑ دیا کرتے تھے جس طرح موم کو موڑا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے تخت کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک مہینے کی مسافت ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے دربار کے اندر جنات بیٹھتے تھے، پرندے حاضر ہوتے تھے، ہدہد ان کے لیے مخبری اس نے کی۔ اس کے علاوہ اور معجزات ان کا بیان ہے، پھر جنات ان کے لیے مسخر، پھر انہوں نے جو اور عظیم الشان چیزیں بیان کی ہے ان کا بیان ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے معجزات تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات دیے جاتے ہیں، کسی کا ہم کو پتہ ہوتا ہے، کسی کا ہم کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تو آپ کی ذات وہ ہے کہ جسے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ آپ کی شان وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو جمع کر کے آپ کی ذات کو عطا کر دیے گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا دم ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہو، یہ ساری کی ساری خوبیاں جو سب کو جدا جدا عطا کی گئی، اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اکٹھی عطا کر دی گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے۔ تو آپ جامع کمالات انبیاء ہیں، آپ کو جملہ انبیاء کے کمالات عطا کیے گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اپنی تعداد کے اعتبار سے، اپنی مقدار کے اعتبار سے، اور اپنی کیفیت کے اعتبار سے سب پر فائق ہیں۔ جب معجزات کا تقابل کیا جاتا ہے تو معجزات کے اندر یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ معجزات میں ایک تو ہے تعداد کا معاملہ یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے معجزات دیکھیں تو اس میں 3، 4، 5 اس طریقے سے معجزات کی تعداد ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات کی تعداد ہے اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں تصنیف کی، پوری جلدوں کے اندر مشتمل کتابیں ہیں اس موضوع کے اوپر۔ جیسے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کیا خصائص کبریٰ، پھر علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کیا حجت اللہ علی العالمین۔ اس کے علاوہ اور کثیر کتابوں کے اندر یہ معجزات موجود ہیں، اور وہ کتابیں ہیں جو خالص معجزات کے بیان پر لکھی گئی۔ تو یہ ہے تعداد کے اعتبار سے، اور اگر آپ اس کی جو کیفیت ہے کہ خود اس کی کیفیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں جو تقابل اور اس میں جو ایک مقابلہ سامنے آتا ہے، تو اس کی صرف مثال اسی سے لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ قرآن پاک میں اس کا بیان ہے پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر کہ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے رب سے پانی مانگا کہ اے اللہ اس وادی طیٰ میں بیٹھے ہیں، قوم کے پاس پانی نہیں ہے، ہمیں پانی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔
قوم کے 12 قبیلے تھے، وہاں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، کہ ہر قبیلے نے، ہر گروہ نے اپنے مشرب کو، اپنے اس چشمے کو پہچان لیا۔ اب یہ معجزہ تھا کہ پتھر سے پانی نکل آیا، جو عام طور پہ اس انداز میں تو نہیں ہوتا کہ ایک اس کے اوپر عصا مارا جائے، ایک لاٹھی ماری جائے اور وہاں سے پانی، اور وہ بھی 12 کی تعداد کے اندر نکلے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات تو ہے کہ بہرحال جو چشمے جاری ہوتے ہیں وہ پہاڑوں ہی سے جاری ہوتے ہیں، وہ پتھروں ہی سے جاری ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی ختم ہو گیا اور صحابہ کرام بارگاہ نبوی میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ غسل کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے ہے، تو ہمارے لیے پانی کا کچھ کرے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پورے لشکر کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ سارے کا سارا جمع کر لو۔ سب نے پانی جمع کیا تو ایک پیالے کے برابر پانی بنا۔ اس پیالے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے رکھا اور یہ اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھ دیا۔ اب جو اس میں دست مبارک رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ 5 پانی کے چشمے جاری ہوئے اور وہ پانی اتنا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا چاہیے لے لو۔ لوگوں نے اس سے غسل بھی کیا، اس سے وضو بھی کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اپنے برتنوں میں بھی بھر لیا، اپنے مشکیزوں کو بھی بھر لیا، اور وہ پانی مسلسل جاری تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں ان سے سوال ہوا کہ اے انس یہ بتائیں کہ آپ لوگ کتنے تھے جن کو پانی سے سیراب کیا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تھے تو 1400، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کو کفایت کر جاتا۔ تو اب یہ جو معجزہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اگر اس کی کیفیت اور اس کی نوعیت کو دیکھیں تو یہ ان پتھروں سے نکلنے والے پانی سے بڑھ کر ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ اس پہ فرماتے ہیں نا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ اپنی مقدار اور اپنی کیفیت دونوں کے اعتبار سے دوسروں سے برتر ہیں۔ تو انہی میں سے یہ معراج کا معجزہ ہے جس کی تفصیلات جو ہے دوسرے